أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ قسط نمبر 343، پارٹ 343، قرآن پاک سورہ نمبر 29، 29ویں سورہ العنکبوت کی آیات 1 سے لے کر 13 تک، 1 to 13 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر اور تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا یہ آج نئی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ العنکبوت، اس کا تعارف کرا دیتے ہیں جی۔ نام اس کا جیسے کہ بتا دیا جی، العنکبوت ہے جی۔ اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے جی مکڑی، انگریزی میں سپائڈر جسے کہتے ہیں، جو جالا بنتی ہے جی۔ اور یہ معنی ہے سورہ کا نام کا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ مکی صورت ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ذرا اور بھی۔ اس کا جو موضوع ہے جی، یہ منکرین رسالت کو ایک طرح سے وارننگ دینی اور ان کو خبردار کرنا ہے جی، اور ان کو سمجھانا ہے جی۔ ان کے جو شبہات ہیں جی ان کو تردید کر دینی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس کے اندر یہ ہے سورہ کے اندر کہ اگر وہ ثابت قدم رہے اور اپنے ایمان پر قائم رہیں تو پھر ان کا انجام خیر جو ہے جی اس کے بارے میں بشارت ہے جی، کہ اچھا انجام ان کو ہوگا، رزلٹ اچھا نکلے گا۔ عنکبوت میں یہی چیز بیان کرنے کے لیے ان مشکلات اور جو مصیبتیں جو آئی تھیں جی، اس کا ذکر ہے جی، کہ مصیبتوں اور مشکلات کے ہجوم میں جو ایک استقامت کی تلقین کی گئی ہے جی، کہ وہ زیادہ جب وہ آئی ہیں مصیبتیں تو اس کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھنا جی۔ تو اس کے لیے یہ بات سمجھانے کے لیے استدلال کے طور پر سورہ میں تاریخی حقائق کچھ بیان کیے گئے، اور دوسرا زمین و آسمانوں کے اوپر کی کچھ نشانیاں وہ بھی بتائی گئی ہیں۔ خطاب ان میں اگر بعض جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے جی، اور اہل ایمان سے بھی ہے، لیکن زیادہ تر روح سخن قریش مکہ کی طرف ہی ہے جی۔ مضمون کے لحاظ سے بتا دیا جی، یہ مکی صورت ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام، جب وہ خبردار کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ وقت نازل ہوئی، اور ہجرت کا جو موقع تھا وہ اب قریب آ چکا تھا، اس مرحلے کے قریب تھا جی، کہ جب ہجرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنا تھا۔ یہ مشکلات آ رہی تھی نا، تو پھر اسی مشکلات کی وجہ سے ہجرت کا حکم آ گیا تھا جی۔ سورہ کا تعارف کرا دیا جی آپ کو میں نے ایک شارٹ سا۔ اب چلتے ہیں جی سیدھا سورہ کی طرف، تو شروع کرتے ہیں جی۔ آیت نمبر 1 اور 2 کو ہم تلاوت کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک جو ہے وہ صرف الفاظ ہی ہیں 2-3، تو آگے 2 کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد ہم ترجمہ، تفسیر اور کریں گے جی تشریح کی، اور پھر اگلی آیتوں کے ہم صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کر دیجیے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے جو آیت نمبر 1 تھی وہ تو الفاظ ہی تھے، اس کا ترجمہ ہم پہلے بتا چکے ہیں جی جگہ جگہ پہ۔ تو سب تو پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورہ کا نام لینے الف لام میم ہے، یا آپ کو نے بتا چکے ہیں جی، اس کا پھر معنی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ جو کوئی کہتا ہے پھر وہ گیس ورک ہے، تو گیس ورک تو ہم کرتے نہیں جی۔ تو یہ سورہ زیادہ یہی ہے کہ یہ سورہ کا نام ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو بھی یقین کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ احسب الناس ان یترکون، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے۔ اب یہ ترجمہ آگے نام کے بعد شروع ہو گیا جی۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے
اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. بات کو سمجھنے جی، یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں جی مطلب کیا ہے جی. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو ایمان تو لا چکے تھے، لیکن جو منکرین تھے، جو نہیں ایمان لے کر آئے تھے، ان کے ہاتھوں وہ شدید تکالیف کو اٹھا رہے تھے اور مصائب میں گرفتار تھے جی، اور انتہائی مشکل زندگی ان کی انہوں نے کر دی تھی جی. تو جب جس طرح کے حالات میں سے وہ گزر رہے تھے، جو اب یہ ایمان لائے تھے، تو ان کے اندر طرح طرح کے نا، ان کے ذہنوں میں شبہات جو تھے نا، وہ ابھر رہے تھے نا. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا، تو ان کے باتیں، طرح طرح کی باتیں ان کے ذہنوں میں نا اٹھ رہی تھی. مطلب کون سی باتیں اٹھ رہی تھی؟ مثلاً کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ اگر اختیار کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے اوپر یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں جی، اور یہ اتنا مشکل کیوں ہے جی. اگر اس کی دعوت دینے والے جو تھے وہ خدا کے رسول تھے، تو ان کا ہم نے ساتھ دیا ہے، تو پھر یہ اس قدر مشکل کام کیوں ہے کہ اللہ کا رسول کا ساتھ دینا اتنا جان جوکوں کام کیوں بن گیا؟ اور ہم تو خدا کے لیے اٹھے ہیں جی، اللہ کے طرف سے ہم گئے ہیں، تو ہمارے راستے میں یہ اتنی بڑی رکاوٹیں کیوں آ گئی ہیں، یہ اتنی مصیبتیں کیوں ہم پہ پڑ گئی ہیں؟ تو یہ والی بات یہاں پہ آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب کسی قسم کی ان کے اوپر مشکل نہیں آئے گی، تو ایسا نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. تو کیا فرمایا ترجمہ؟ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ مثلاً کہ یہ آپ نے ایمان لایا، تو پھر اس کی جو کوئی لوازمات ہیں ان میں سے آپ گزریں گے، مشکلات اور امتحانات میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا جی. اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا معاملہ. تو یہ آپ نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی، یہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا نا جی. اور کیا ہے، اللہ پہ ایمان لانا جو ہے اس کو اگر بس بلا کے بات ختم ہوگی، تو پھر مقصد ہی کیا ہو جو آزمائش کیا ہوئی؟ تو یہ آپ کو آزمایا جائے گا. کیا آپ آگے چلتے ہیں جی اس کے آگے. تو ان کا یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا. تو اب آگے چلتے ہیں. تو کیا جی پھر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ: واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ تو میرا سنت الہی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ ہم اس طرح کے سب لوگوں کو ہم نے پہلے بھی آزمایا ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. تو مطلب اب آپ کو بھی آزمایا جائے گا. تو یہ اس لیے آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانے گا جناب جو جھوٹے ہیں. اب اس میں سے آپ ایک سوال اٹھائیں گے جی اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا میں جواب دوں گا جی. مطلب یہ ہے کہ یہ سنت الہی کے مطابق جزا و سزا کا جو معاملہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو اپنے علم کی بنیاد کی اوپر اس کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے. بلکہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جی؟ بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش میں ڈالنے کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. خالی اپنے علم کے اوپر نہیں کر دیتا. آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، اور پھر آپ کا جو اس کے اندر سے امتحان میں سے جب آپ نکلیں گے، کامیاب ہوں گے تو جنت ہے، ناکام ہوں گے تو جہنم میں ہے. مطلب وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا، وہ آپ کے ارادہ و اختیار کو یہاں پہ چیک کرے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں جی، اور آپ کیا مطلب اس کے اوپر وہ کرتے ہیں. خالی اپنے علم کے اوپر تو اللہ کو پتہ فیصلہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا جی میری سنت یہ نہیں ہے، میں اس طرح نہیں کروں گا، میں آپ کی جو ایکشنز ہیں نا جی ان کی بنیاد پہ کروں گا جی، اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کروں گا. تو آپ لیکن اور آپ کے ایکشنز کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اختیار دیا ہے، تو آپ نہ ایسے کام کریں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ ڈیسیجن کریں گے. اگر غلط کریں گے آپ تو آپ اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ وہ ڈیسیجن کر دیں گے جی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری سنت ہے جی، سنت الہی ہے، کہ سو میں تم لوگوں کو جانوں گا اور سچے اور جھوٹوں کو بھی علیحدہ کر کے پھر فیصلہ کروں گا. اور لیکن اس کا لیے جو مطلب تمہیں موقع دیا جائے گا کہ تم اپنے کو ثابت کرو جی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ لوگ جو ان مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ان کو تنگ کرتے تھے، مصیبتیں پریشانیاں کھڑی کرتے تھے، ان کے لیے ہر راستے میں
رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کمزور مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے نا، ان کی بات ہے۔ اور کیا جو برائیاں کر رہے ہیں، مطلب ان لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، تو اب ان کے بارے میں کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ایمان والوں کو، تو انہوں نے کیا یہ بات ان کے ذہن میں آئی ہوئی کہ جی وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے بھی، کہ میرے کنٹرول سے وہ باہر نکل جائیں گے؟ یہ سوالیہ بات ہو رہی ہے، مطلب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، مطلب وہ یہ سمجھ کے لگے ہوئے ہیں جی کہ مطلب ہمارے وہ کنٹرول میں نہیں ہے جی، جو مرضی کرتے پھریں گے۔ آگے اللہ نے بتا دیا جی، تو اللہ نے کہا یہ جو بات ہے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے جی۔ ترجمہ کرتے ہیں آگے، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، کہ یہ تو انتہائی مطلب غلط کام ہے وہ جو کر رہے ہیں، کہ وہ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ وہ یعنی اب میرے سے اب قابو سے باہر ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی جو حکومت ہے، اللہ کا جو اختیار ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں جی، باہر ہیں۔ تو یہ تو بڑا برا فیصلہ ہے جی، یعنی ہر لحاظ سے یہ برا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر افسوس، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کس طرح برا فیصلہ جی؟ تو ہم نے کہا نا ہر لحاظ سے برا فیصلہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ جی اللہ کے کنٹرول میں تو وہ ہے نہیں ہے، وہ باہر ہیں جی، اللہ نعوذ باللہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر تو انہوں نے خدا کو کمزور سمجھا ہے جی کہ وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا، تو تب بھی یہ والا جو انہوں نے سوچ رکھی ہوئی، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تمہارا کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا ہی برا فیصلہ جی، تب بھی برا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ اپنی جو یہ تمام جو لوگوں کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی ان تمام ستم رانیوں پر اس کو راضی اور اس معاملے سے بالکل بے تعلق اور بے پرواہ سمجھ رکھا ہے کہ بھی یا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو اگر ہوتا تو وہ کوئی دخل اندازی کرتا نا، تو ان کے مطابق دخل اندازی نہیں ہوئی، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ راضی ہے بھی ان کے ساتھ، یہ جو غلط لوگ ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے یہ فرمولا تھا، تو اللہ نے کہا تب بھی یہ بڑا برا تم سوچ رہے ہو کہ یہ بات کوئی بھی نہیں ہے، نہ تم اللہ کی طاقت سے باہر ہو اور نہ اللہ تمہارے اس کام پہ راضی اور اپنے آپ کو اس نے سائڈ پہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ نہیں 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 نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان پر افسوس، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ انہوں نے سمجھ لیا تھا نا کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے، پر نہیں ایسے نہیں، یہ بڑا برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو، کیونکہ اس میں سے دونوں جو دونوں تمہاری سوچیں وہ غلط ہیں، کہ نہ میں نعوذ باللہ کوئی کمزور ہوں، اس طرح کا کوئی تو معاملہ ہی نہیں ہے کہ ان پہ ہاتھ نہ ڈال سکوں، اور نہ ہی میں ان کے غلط کاموں کے اوپر راضی ہوں کہ بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا ہوں، نہیں، ہاں جی، اور نہ ہی میں مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا غیر جانبدار بھی نہیں ہوں، یہ بھی بات کلیئر کر دیں۔ سوری، آگے بتاتے ہیں جی پھر ان کو، یہ والی بات اس کا کمن آ گئی نا جی، کہ یہ بہت ہی برا فیصلہ جو کر رہے ہیں، یہاں تک میں نے کلیئر کر دی۔ اب آگے بتاتے ہیں، اب بات کیا ہو رہی ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جی ایک مسلمان جو تھے یا مومنین جو تھے، ایمان والے، انتہائی بہت زیادہ نا مصائب میں گرفتار تھے جی، مشکلات میں، پرابلم میں تھے جی، لیکن کیا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود کیا جی، ترجمہ یہاں سے اب شروع ہونے لگا، جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود، ٹھیک ہے جی، تو ترجمہ کیا ہے، جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے، تو پھر کیا اسے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے مطمئن رہنا چاہیے، ریلیکس ہو کے وہ پھر رہے۔ وہ کیوں جی؟ آگے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے۔ خدا کا ٹھہرایا ہوا، کون سا ٹھہرایا ہوا؟ جزا و سزا کے لیے جو وقت ٹھہرایا ہوا نا، تو اس کے بارے میں نا وہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور خدا سمیع و علیم ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔
سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. بات فالو کر رہے ہیں جی آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ اس وقت شدید مشکلات میں ہے جی مسلمان مبتلا، لیکن اس کے باوجود جو ترجمہ جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے، کہ جو مومنین ہیں ان میں سے جو بھی خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے، تو اسے مطمئن رہنا چاہیے، ریلیکس ہو کے رہے، اس لیے کہ جو وقت میں نے ٹھہرایا ہوا ہے جزا دینے کا یا سزا دینے کا، تو ان کو تو جزا ملنی ہے نا، وہ وقت ضرور آنے والا ہے، اس وقت نے تو آنا ہی آنا ہے. اور اگلی بات، خدا سمیع و علیم ہے، ہر چیز کو سننے والا اور جاننے والا اس کے علم میں ہے جی. تو پھر کیا ہوگا جی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دی جی. ترجمہ دوبارہ شروع کر دیا یہاں سے ہم نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ مجھے ہر بات کا معلوم ہے، تو اس لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے ترجمہ، جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں، کہ جو لوگ ان مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، یعنی وہ محنت جو انسان اپنے امان پر قائم رہنے کے لیے اٹھاتا ہے، وہی مشکلات اور تکلیفیں جو اٹھاتا ہے، تکلیف جو اٹھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ڈائریکٹ جہاں سے کر رہا ہوں، جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ کیونکہ آپ نے میرے لیے یہ مشکلات اٹھائی ہیں، تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اس میں اپنا ہی فائدہ ہے تمہارا. اگر میرے لیے سوچ کے ایمان لا کے تو اس کے لیے مشکلات تم اٹھا رہے ہو، تو یہ تمہارے ہی بھلے کی بات ہے. یہ وہ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آگے جی. اس لیے ترجمہ یہاں سے کر رہا ہوں، قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں میں جی. اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے، ان کو تو بھائی کسی قسم کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس کے لیے کوئی مطلب ایک بندہ بھی نعوذ باللہ ایمان نہ لے کر آئے تب بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اور سارے ایمان لیں تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جی. مطلب یہ نہیں کہ اللہ چاہتے نہیں کہ لوگ آپ نہ لے کر آئیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہے، پاک ہے، کچھ اس کو کسی بھی معاملے میں فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنا ہی فائدہ ہوگا جی، ایمان لے کر آئیں گے، تو نہیں لائیں گے تو اپنے نقصان کریں گے، اللہ کا کوئی نہیں آپ کر سکتے. تو اللہ نے کہا جی کہ یہ جو محنت اٹھاتے ہیں اس میں آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. ترجمہ آگے یہ تھا، اس لیے اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو نے کہا جی اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے، ویسے تو میں بے نیاز ہوں، لیکن جو لوگ ایمان پر قائم رہے، یاد رکھیں دوسری بات ساتھ آ گئی ہے وہی والی جو میں آپ کو ہر دفعہ یاد کراتا ہوں، دونوں کام کرنے ہیں، ایک کام سے نہیں بات بنے گی. اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ دو کام دونوں کرنے پڑیں گے. تو پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ جی ان کو یقین رکھنا چاہیے جی. کس کے اوپر؟ ترجمہ، ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. دونوں کام ہوں گے جی. میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا ہے، لیکن جو لوگ میری وجہ سے مشکلات میں رہے اور پھر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل ساتھ کرتے رہے، تو ان کو اس چیز کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ کیا جی؟ ان کی برائیاں ہم دور کر دیں گے ضرور. ان کی برائیاں یاد رکھیں، برائیاں، اور پھر ہم ضرور ان کو دور کریں گے، کہ ان کے گناہ ہم ضرور معاف کر دیں گے جی، اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. آپ کہیں گے جی یہ کیا بات ہوئی؟ برائیوں سے کیا مراد ہے؟ برائیوں سے مراد جو انہوں نے اپنے ایمان لانے سے پہلے کی ہوں گی یا ایون ایمان لانے کے بعد وہ کر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم ان کی، کیونکہ وہ تو ایمان والے ہیں نا، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے اور میں معاف کرنے والا ہوں. تو جو پہلے والی ہیں وہ تو ایمان لانے کے ساتھ معاف ہوگی. اب ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کی ہیں تو وہ بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کریں گے تو وہ بھی معاف کر دی جائیں گے جی. ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ آپ مشکلات میں آپ کھڑے رہے جناب، تو اس کا آپ کی ایون آپ کے مطلب سمجھ لیں کہ جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کیے جا رہے ہیں یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور ان سے دور کریں گے یہ والی چیزیں جو برائیاں. اور پھر نہ صرف یہ کریں گے، اور ان کے عمل جو اچھے عمل کی اوپر بتایا تھا نا، ایمان لانے کے ساتھ عمل، ان کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. بہترین بدلے سے مراد کہ جو کچھ دیا ہے تو ایگزیکٹ بدلہ نہیں، بلکہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا. کتنا بہتر ملے گا وہ ڈپینڈ کرتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب سب سے پہلا حق کس کا ہوا جی؟ انسان کے اوپر اللہ کا ہوا. تو یہ بات اب ذہن میں رکھیں. تو اگلا ترجمہ شروع کرتے ہیں
کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ یہاں پہ بات ڈن ہوگی، اب ترجمہ شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے پہلے بات سمجھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن اگر وہ تمہارے در پہ ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا۔ اس کے اندر دو باتیں جی، باتیں تو کئی ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو ہے نا جی کہ آپ کو میں نے پہلے کلیئر کر دیا، اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کا حق کسی پہ ہے ہی نہیں انسان، کیونکہ اللہ خالق ہے تو سب ختم ہوگی بات ہی۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ والدین کو ساتھ آپ کو پتہ نا بہت زور ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا، اور اف تک نہیں کہنا۔ تو اب اسی سلسلے میں یہ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے۔ جہاں دوبارہ ریپیٹ بھی کر دیا، بالکل کی ہے جی، بالکل کرنا چاہیے اس کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ایک چیز میں آپ کو واضح بھی کر دوں، وہ کیا کہ صرف ایک صورت ہے کہ اگر وہ صورت درپیش ہو تو پھر نہیں یہ بات ہے۔ وہ کیا صورت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اگر وہ تمہارے در پہ ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ، وہ تم شرک کرو، تمہیں شرک کرنے کا زور لگائیں، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس کی میں بات آگے جا کے کروں گا کہ تمہیں ایسا شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یہ کیا بات ہے جی، میں بتاتا ہوں ساتھ ہی بھی۔ تو کیا لگا جی، اگر شرک کرنے کا کہیں گے تو پہلے سادہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ان کی بات نہیں ماننی آپ نے۔ شرک کرنے کا کہیں گے تو بات نہیں ماننی، کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے جس کو وہ شریک کر رہے ہیں۔ اب یہ والی بات میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ شرک کی جو نفی ہے نا، اس کی ایک دلیل یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے۔ علم کے معنی کیا ہوتے ہیں جی؟ دلیل اور برہان، مطلب شہادت کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنا۔ اب جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو وہ ایک واضح کلیئر کٹ ایک سامنے کی حقیقت ہے کہ اللہ ہے بھی۔ یہاں تک کہ مشرک بھی بہرحال اس کو مانتے ہیں، وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے لیکن مانتے ایک طرح سے وہ بھی اس کو ہوتے ہیں جی۔ رہے دوسرے سے مراد وہ جن کو آپ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو لوگ کرتے ہیں مطلب، تو رہے دوسرے اس کے شریک، تو ان کے لیے آپ کو کیا جی، اب آپ کو اللہ کا ہونا تو بالکل ایسی حقیقت ہے نا جی، آپ کی فطرت میں ہے، اس کو تو آپ نہ کریں۔ لیکن آپ کہتے ہیں، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کا شریک ہے جو مل کے کام کرتا ہے، تو اس کو اب کیا کرنا ہوگا؟ ثبوت لانا ہوگا، دلیل پیش کرنی ہوگی۔ تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو کسی کے ساتھ شریک کرتے ہیں نا کہ وہ اپنا ثبوت اور دلیل اس کے حق میں کوئی پیش کریں گی۔ کسی بھی سمجھدار بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو خدائی میں شریک تسلیم کر لے کسی کے کہنے کے اوپر، اور جب کہ انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ نہ دلیل دے سکیں گے اور نہ کسی کو آپ کو شریک اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم ان کے کہنے پہ، اگر وہ تمہارے در پہ ہوں والدین، کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، بھئی تمہارے پاس وہ کوئی دلیل دے کے تمہیں بات تو دے نہیں نا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دلیل دے کے سمجھائیں تو بندہ سوچ سکتا ہے، لیکن پوائنٹ اس کے اندر یہ بتا دیا کہ ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں ہے، ہوتی تو وہ تمہیں دے دیتے۔ تو دونوں طرف سے بات ایک ہی ہے، مطلب شرک کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شرک کرنے کے لیے تمہیں کہیں گے تو پھر ان کی آپ نے بات نہیں ماننی۔ اچھا، اب ان کی بات کو نہ ماننا ہے، وہ اس کے اندر دوبارہ آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ اگر وہ شرک کے لیے مجبور کریں تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ جس قسم کی آزمائشوں کا اوپر ذکر ہوا نا جی، ان میں سے ایک سب سے بڑی آزمائش مسلمانوں پہ اس وقت یہ بھی آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ وہ یہ ہوتی تھی کہ بھائی انسان ایک بندہ ہے جی، وہ اس نے ایمان قبول کر لیا جی، حضور نبی پاک نے کہا جی میں تو ایمان قبول، اب اس کے والدین نے نہیں کیا۔ تو اب کیا ہوتا تھا، جو اس کے والدین ہوتے تھے نا، آپ کو پتہ ہے جس کو آج کی زبان میں ہم کہیں نا، تو وہ اس کو بلیک میل کرتے تھے، تو وہ مجبور کرتے ہیں، اس کو پریشر ڈالتے تھے اس کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی کہ والدین مذہب کے معاملے میں اپنی اولاد کو اس وقت بھی وہاں بھی مجبور کرتے تھے۔ آج بھی مختلف معاملات میں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں ان میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے، میں فی الحال یہیں پہ رکھوں گا۔ مجبور کر دیتے ہیں کسی غلط چیز کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا جو چیز آپ نہیں چاہتے ہیں، آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے
تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تم یہ والا کام کرو، نہیں تو میں مر گیا، تمہارے لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مختلف طریقے ہوتے ہیں اس کو مجبور کرنے کے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے تھے تو یقیناً یہ والا پرابلم ان کو بھی پیش آیا جی، جن کے والدین نے ابھی نہیں اسلام قبول کیا تھا۔ تو چنانچہ قرآن نے واضح کر دیا کہ والدین کا حق بے شک بہت بڑا ہے، مسلم ہے، لیکن خدا نے یہ حق ان کو بھی نہیں دیا کہ دین کے معاملے میں ان کی بات بغیر کسی دلیل کے مان لی جائے، یا وہ اس معاملے میں اپنی اولاد پر کوئی جبر کریں۔ تو دین اور اسپیشلی شرک کے معاملے میں کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ ان کی بات بھی آپ کو ماننا ضروری نہیں ہے، ویسے سمجھ لیں کہ ان کی بات آپ کو ماننا آپ کو چاہیے جی، کفر بھی نہیں کرنی چاہیے، ایون اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوئے تو، لیکن دین کے معاملے میں پھر وہ نہیں، وہ آپ کی فائنل اتھارٹی نہیں رہیں گے جی، وہاں اللہ کا حق مقدم ہے جی سب کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ کہا جی تو ان کی بات نہ مانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، کہ ہر انسان نے جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے لوٹ کر اللہ کی طرف جائے گا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ اس کے اندر ایک طرح سے وارننگ بھی ہے جی، خبردار بھی کیا جا رہا ہے اور تسلی بھی ہے جی، کہ دباؤ کے باوجود حق پر قائم رہو گے تو صلہ پاؤ گے، ورنہ تم اور تمہارے والدین سب کو ایک دن میری طرف واپس آنا ہے، جہاں جنت بھی ہے اور جہنم بھی، تو تمہارے جو کام تم نے کیے ہوں گے، جو فیصلے تم کیے ہوں گے، ان کے مطابق آپ کو وہاں پہ بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ بات اسی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ آپ نے کہا جی ان کی بات پھر نہیں ماننی اگر وہ شرک کے لیے تمہیں مجبور کریں، اور پھر تم سب کو، یعنی یہ جو بچے ہیں یا ان کے والدین ہیں اس معاملے میں دونوں، تو انہوں نے کہا تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، کہ تم بھی آؤ گے، جو مجبور کر رہے ہو، جس کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ بھی آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں میں آپ کا فیصلہ کر دوں گا جی۔ جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے جی، تو جو ان کے مخالف ہوں گے ان کے مطابق ویسے ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو والدین نے ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانا، تو اس کے مطابق جو والدین کو اب اس کا ساتھ سلوک ہونا ہے جی وہ بھی ہوگا، اور جو انہوں نے والدین کے کہنے کے باوجود اپنے دین کو نہیں چھوڑا اور وہ ایمان لائے رہے تو پھر ان کے بھی اچھے عمل تھے تو صالحین کے میں ہو جائیں گے جی۔ بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو اب کیا تقاضا کیا جی ایمان لانے کا جی، وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جس کو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے۔ ترجمہ جی، اور ادھر لوگوں کا حال، یہ ترجمہ ہے، اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، یعنی پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے جی؟ لوگوں کے لیے ستانے کے لیے آیت میں جو لفظ آیا جی فتنہ آیا جی، اور جو کچھ خدا کی طرف سے پیش آئے اسے عذاب سے تعبیر فرمایا جی، اسے عذاب سے تفہیم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا نا مشکل وہ عذاب ہوگی، تو جو لوگ ستائیں گے تو وہ فتنہ ہوگا۔ اس کی بات ذہن میں رکھیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عذاب در حقیقت جو ہوتا ہے وہ صرف خدا ہی کی طرف سے آ سکتا ہے، کوئی اور اس کو تم آپ کسی پہ نہیں لا سکتا، لیکن جو تکلیف لوگوں کو پہنچاتے ہیں وہ بہرحال ایک آزمائش ہی ہے، آزمائش ہی ہوتی ہے، فتنہ ہوتی ہے نا، آزمائش ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو آپ کو عذاب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ عذاب صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے جو ایک تکلیف آتی ہے، فتنے کا لفظ یا آزمائش کا لفظ اس کے لیے ہو گیا، تو وہ ہوتی ہے ایسا، مطلب کہ یہ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں نا جب ان کو ستایا جاتا ہے، بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، ایمان تو اب لے آئے ہیں، لیکن جب انہی لوگوں کو دین کی راہ میں مشکلیں آتی ہیں، جو پیچھے سے ذکر ہم کر رہے ہیں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں جی لیکن جب
اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں۔ تو جب وہ دین قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو مشکلات جب آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں جی؟ تو لوگوں کے ستانے کو، جو لوگوں نے ان کو ستایا، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو خدا کا عذاب ہے۔ میں نے کہا نہیں، خدا کا عذاب سیپریٹ چیز ہے، وہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تو بندے تمہیں ستا رہے ہیں، تو بندوں کو ستانے کو آپ نے عذاب نہیں کہنا۔ وہ تکلیف جو آزمائشیں ہیں وہ ان کو اس وصیت میں آپ نے دیکھنا، اور وہ تو فتنہ غلط چیز ہے، تو فتنے کا لفظ اللہ کے ساتھ تو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تو نہیں یہ نعوذ باللہ کہ آپ کے اوپر فتنہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے جب آپ وہ کام کریں گے، عذاب جس کی وجہ سے آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگی، اس کو آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، تو جو پیچھے ہو جاتے ہیں جی، پھر ہم آگے نہیں چلتے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اب یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتانے کیا حکم ہے جی؟ تو یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب ترجمہ کیا مطلب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں۔ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ تو نے کہا اب یہی لوگ ہیں، جب مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے اوپر عذاب آ گیا، حالانکہ لوگوں نے ستایا، تو عذاب کیسے آ گیا؟ عذاب تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پر اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں، ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جی۔ پھر اس وقت نہیں کہتے جی کہ یہ کیوں آیا جی، تو پھر وہ اللہ کی طرف اس کو نہیں ملاتے بات کو۔ تو اللہ کہا تو ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، پھر نہیں پیچھے ہٹتے نا۔ پہلے عذاب کی جب وہ مشکل آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ابھی کیا کریں یار، ہم ٹھیک ہے ایمان تو لے کر آئے ہیں، اب ان مشکلاتوں میں پڑھنے کے لیے تو نہیں لے کر آئے، تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا یہی لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر نہیں پیچھے ہٹتے، پھر آگے ہو کے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہ کوئی فائدے میں ہے اس ٹائم، تو پھر کہتے ہیں جی، پھر اللہ کا جب کوئی مدد ظاہر ہو تو ضرور کہیں گے ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس طرح کرتے ہو نا، یہ دو مشکل کے ٹائم پہ تم کہتے ہو جی پیچھے ہو جاتے ہو، اور جب آسانی کا ٹائم ہے تم آگے آ جاتے ہو۔ تو اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا پھر اس کا ترجمہ، کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے؟ تو ان کا تم کا سمجھ رہے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو؟ جب مشکل آئی تھی تو تم نے کہا جی یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، حالانکہ وہ تمہیں بندے تنگ کر رہے تھے، میرا عذاب تو نہیں تھا وہ۔ اب میری طرف سے جب آسانی آ گئی تو تم پھر آگے ہو جاتے ہو، اب نہیں پیچھے ہٹے۔ جب مشکل آئی تھی تو تم پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ تو ترجمہ کیا تھا؟ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے؟ یعنی مجھے سب کچھ پتہ ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ لوگ کیونکہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جو اس طرح کے ہیں، مشکل میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور آسانی میں آگے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ٹھیک ہے جی؟ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا جن کو کیا جی؟ ترجمہ اب یہاں سے کرتے ہیں۔ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو نا تو یہ بات سمجھ لو، یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ انہیں ضرور جانے گا، اللہ ضرور ان کو جانے گا، مطلب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہیں، جان جائے گا۔ اللہ انہیں ضرور جانے گا جو فی الواقعہ مومن ہے، جو اصل میں مومن ہے، اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ تو اللہ نے کہا جی جو صحیح مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، میں ان کو بھی جانوں گا، میں جانتا ہوں، جانوں گا، اور منافقوں کو بھی میں جانتا ہوں اور جان کر رہوں گا جی۔ بھئی وہ کیوں جی؟ اس لیے کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت جب ہو جائے گا تو پھر یہ فرق کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ کون صحیح مومن اب ہو گیا ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے جی۔ یہ جب وہ مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا جی، انسانوں کی طرف سے مشکل آئی اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جب آسانی آتی ہے تو آگے آ جاتے ہیں سینہ تان کے۔ تو نے کہا میں تمہیں جان کے رہوں گا جی، مجھے پتہ ہے تم کون ہو، تو یہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو نا میں اس کو ضرور جانچوں گا، اور میں پہچانتا ہوں بھی کہ اصل مومن کون ہے اور منافق کون ہے جی۔ اب یہ پوائنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ پیغمبر سے طرف سے جب اتمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر یہ فرق لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کے عذاب اور ثواب کا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ ان کو موقع دیتا ہے کہ جب وہ کچھ عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل، ان کے ایکچوئل جو ڈیڈ ہوتا ہے، جو وہ کچھ کرتے ہیں، مطلب ان کے ذہنی حالت پہ نہیں کیا جاتا، جب وہ کچھ جرم جب کیا جائے گا تو تبھی سزا ملے گی نا، تو بلکہ ان کے عمل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میں اپنے ذہن میں سوچ کر بیٹھا رہا ہوں کہ میں غلط کام کو تو کروں گا، میں کیا نہیں، تو لوگ
کہ جی ہم آپ کو سزا دیتے ہیں، آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہاں میں کچھ کروں گا تو تب نا، اس کی طرف کوئی قدم بڑھاؤں گا یا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہے کہ میرا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ عدل کی بنیاد پر ہے. تو میں علم کی بنیاد پہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ غلط سوچ رہے ہیں اور یہ غلط کریں گے، علم تو مجھے ہے، لیکن میں اس کے اوپر آپ کی سزا کا فیصلہ نہیں کروں گا، نہ مطلب ایون جزا کا. جب کوئی آپ عمل کریں گے تو اچھے لوگ اچھے عمل کریں گے تو جزا کا فیصلہ ہو جائے گا، برے لوگ برے عمل کریں گے تو سزا کا فیصلہ ہو جائے گا. جی وہ عمل کرنے کے بعد ہوگا. عمل سے زندگی بنتی ہے نا، جنت بھی جہنمی، تو وہی والی عمل سے بات ہوگی. ہاں آگے چلتے ہیں. جب اب وہ منکرین جو لوگوں مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، ان کے بارے میں بات آنے لگی ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اور منکرین یہ جو ستاتے تھے نا مسلمانوں کو، ان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منکرین ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں یہ منکرین کا، ویسے تو ہمیں پتہ ہے کیوں ہے، لیکن یہاں پہ خاص کن منکرین کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ وہ منکرین جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے نا. اس سے مراد وہ کفار ہیں جن کے بچے یا دوسرے زیر دست افراد اسلام میں داخل ہو گئے تھے. جی یہ وہ لوگ تھے جی، یا ان کے بچے اسلام میں داخل ہو گئے تھے تو اب وہ ان کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے جی. تو یا جو لوگ ان کے انڈر ہوتے تھے اب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، غلام تھے کوئی بھی، تو وہ ان کو تنگ کرتے بھی، تم نے کیوں اسلام قبول کر لیا. آپ کو پتہ ہے نا، لٹا کے ریت پہ گرم پہ مارتے تھے ان کو، یہ وہ ستا رہے تھے جی. تو یہ جو منکرین جو ستاتے تھے، اپنے بچوں کو پریشر ڈالتے تھے یا اپنے زیر دست افراد کے اوپر ظلم اور طرح سے بھی کرتے تھے، ان کے بارے میں بات ہے جی. اور منکرین وہ منکرین جو کیا کر رہے ہیں جی، ایمان والوں سے کہتے ہیں. اب یہ منکرین جو ستاتے ہیں ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں جی، کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو، اگر تم ہمارے ساتھ ہی رہو، جس پہ ہم قائم ہیں تم اسی پہ قائم رہو، ایمان نہ لاؤ تو کیا کریں گے جی، اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. تو کہتے تھے کہ اپنے چھوٹوں کے مقابل میں یہی منطق جو ان کے بڑے ہمیشہ استعمال کرتے تھے کہ ہم بڑے ہیں نا تو تم چھوٹے ہو، ہمارے سے نیچے ہو، تو تم فکر کیوں کرتے ہو، تمہاری کوئی جو پرابلم ہے نا، مسئلے جب تمہیں کوئی پیش آئیں، گناہ تمہارے جو ہوں گے نا، وہ ان کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تم کیوں فکر کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ رہو، ان کی فکر نہ کرو. تم ہمارے زیر دست ہو نا، تمہاری لوگ آفٹر ہم ہی کرتے ہیں نا، تو بعد میں بھی کریں گے ہم، تمہارے گناہ ہم اپنے ساتھ لے لیں گے جی. اچھا جی، وہ کسی طرح تھا نا کہ ان کو توڑ کے اپنے ساتھ ملا لیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کسی قسم کا کسی کا کوئی گناہ نہیں اٹھا سکتے. بتائیں گے نا کیوں نہیں اٹھا سکتے، وہی بتائیں گے، فکر نہ کریں. ان کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی اور کا، آپ کو پتہ نا ہر بندہ اپنے ذمہ دار ہوتا ہے نا، تو اس کے مطابق بھی نہیں، وہ رول بھی ہے، لیکن اور بات آگے آتی ہے وہی بتاتا ہوں. ان کا حالانکہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں. تو اگر وہ انہوں نے کوئی گناہ کیے ہیں تو ہر بندہ اپنے گناہ کا خود ہی ذمہ دار ہے، یہ کیسے اٹھا لیں گے، پہلے یہ تو جنرل بات ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جی، ترجمہ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. ان کا اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہے ہی نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی دوسروں کے گناہ اٹھاتے پھریں گے. آگے چلتے ہیں، بات آپ کو کلیئر ہونے چلی جائے گی. ہاں کیا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں کیا جی، ہاں کیا، ہاں اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے. یہ تو اب بالکل کامن بات ہے جی کہ جو گناہ انہوں نے خود کیے ہیں وہ ضرور اٹھائیں گے. لیکن اگلی بات جو ہے نا وہ اصل بات ہے. انہوں نے کہا ہاں اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، اور جو افطرا جھوٹ وہ بول رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب یہ کون ہے جی، پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی وہ نہیں اٹھائیں گے، اور اب یہاں پہ اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے، کچھ اور گناہ بھی اٹھائیں گے، اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہے جی، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں جی. یعنی اپنی طرف سے جو دین بنا کر یہ پیش کر رہے ہیں نا، تو یہ ایک جھوٹ ہے. تو اس لیے کہا ہے کہ یہ شرک ہو یا بدعت، دونوں جھوٹ ہیں جو یہ خدا پر باندھے جا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، یہ خدا پر باندھے جا رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو گناہ ہو تو وہ ایمان نہ لا کے جو ہوئے اس کا بوجھ اٹھانا ہے، ستانے کا بوجھ اٹھانا، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی جو وہ جھوٹ باندھ کے کر رہے ہیں.
افطرا اس کو کہا آپ نے. افطرا کیوں کہا؟ کہ بھئی شرک ہو یا بدعت دونوں جھوٹ ہوتے ہیں نا، وہ ان کا بنیاد تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دلیل کوئی ثبوت ہوتا نہیں. تو یہ دونوں جھوٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے اوپر باندھے جاتے ہیں. اللہ کے ساتھ آپ شریک کرتے ہیں نا، یا آپ بدعت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ شامل کرتے ہیں. کبھی یہ اچھا کام ہے، مطلب اللہ نے حکم دیا اس کا. تو کیوں یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے اوپر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بوجھ تو پھر آپ اور بھی اٹھائیں گے نا. ایک تو ویسے ہی گناہ آپ نے سیدھے راستے پہ نہیں آئے، اوپر آپ نے اللہ کے اوپر ساتھ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیے. تو اللہ نے کہا جی ہاں، اپنے بوجھ ان کے نہیں اٹھائیں گے، دوسروں کے جن کا کہہ رہے ہیں کہ وہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں، ان کے نہیں. اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی جو دوسرے غلط کام کیے ہیں، یہ شرک اور بدعت والے، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ کے وہ کر رہے ہیں، یہ والے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے. آگے چلتے ہیں. اب آخری فقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ سارے کام جو کریں گے نا، قیامت کے دن اس کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ شرک میرے ساتھ کراتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے جی میرے کاموں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں میں ویسے نہیں جانے دوں گا. قیامت کے دن اس کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا. اور وہ تو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں جی پکارو ان کو، پھر وہ تمہارے شریک کے دن. پھر جو کچھ وہاں پہ ہونا سین پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں جی، ٹھیک ہے. تفصیل میں اب یہاں پہ ضروری نہیں کہ میں دوبارہ کروں. تو وہ آئی کوئی نہیں، وہ کہاں جائیں گے، وہ دونوں ہر بندہ ایک دوسرے کے متھے لگتا پھرے گا وہاں پہ. یہ جو شرک کرنے والے ہوں گے جنہوں نے ان کی بات مانی ہوگی، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ خود کرنے والے بھی جن کے کہنے پہ کیا تو ان کے متھے لگیں گے. تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو خود کسی نے بہکایا تھا جناب. ٹھیک ہے جی. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا. تو ان کا بہرحال سوال تو میں کروں گا قیامت کے دن، پوچھوں گا تو میں ان سے ضرور، کیونکہ چھوڑوں گا نہیں، مطلب کیونکہ میرے پہ جھوٹ باندھا ہے ہم نے. تو یہاں آ کے جناب یہ سورہ عنکبوت کی یہ پہلی قسط جو ہماری تھی آج 13 تک ہم نے کر دی جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ.